اس کی تدفین، اس کی تکفین، اس کے غسل میں جلدی کریں۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کریں۔ کیوں؟ اس لیے وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً تُقَدِّمُونَهَا، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، تو اس کو منزل تک پہنچائیں، اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر برا ہے تو اس کو اپنے سے بوجھ اٹھائیں۔ دیکھ لیں، دو باتیں ہیں، بندہ مرنے والا نیک ہے تب بھی جلدی کرنی ہے، اگر برا ہے تب بھی جلدی کرنی ہے۔ نیک کی جلدی اس لیے کرنی ہے، اس کا آگے انتظار ہوتا ہے، فرشتے استقبالیہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک نیک روح آ رہی ہے اور اس کا استقبال کرنا ہے، اس کو جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے تاکہ اس کو جنت کا ٹھکانہ فوراً نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری زندگی نیکی کی ہے، اچھے عمل کیے ہیں، اچھا کردار ادا کیا ہے، اچھی زندگی گزاری ہے، تو جو اچھی زندگی گزارے اس کا حق بنتا ہے فوراً اس کے اچھے مقام پہ پہنچا دے۔ رہ گیا گناہگار آدمی، اگر کوئی بدکار ہے، کوئی فحاش ہے، کوئی دوسرا تیسرا آدمی فوت ہو گیا، اس کو بھی جلدی، کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں، وہ جانے اب اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا نتیجہ جانے، جو کرتا رہا ہے وہ اس نے بھرنا ہے، لہذا اس کو فوراً ہی اپنے کندھوں سے اٹھا کے دفن کر دیں۔ دونوں کے لیے جلدی کا حکم ہے۔ تو جلدی کرنے میں پھر پروسیس ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلے ہم نے غسل کرانا، پھر کفن دینا ہے، پھر جنازہ پڑھنا ہے، پھر اس کی قبر کی تیاری مکمل کرنی ہے، اس کے بعد اس کو دفن کرنا۔ یہ پورا پروسیس ہے، جلدی کے باوجود یہ سارا پروسیس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے غسل کرنا ہے۔ تو غسل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی میں واجبی غسل کرنا سنت طریقے سے آنا چاہیے۔ جیسے زندگی میں غسل کرتے ہیں سیم ویسے ہی مردے کو غسل کرایا جاتا ہے۔ جو ترتیب زندگی کے غسل کی ہے سیم وہی ترتیب مردے کے غسل کی ہے۔ جس کو زندگی میں غسل کرنا شریعت مطابق آ جاتا ہے، اسی آدمی کو مردے کو غسل کروانا بھی آ جاتا ہے۔ حکم یہی ہے کہ مردے کو غسل خود دل، باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں کو غسل دلوانا، بھائی ہے تو بھائی کو غسل دلوانا، دوسرے تیسرے باہر کے آدمی کو نہیں لانا چاہیے۔ اس کی حکمت، اس کی وجہ، 100 راز ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد نہ جانے اس کی جسم کی حالت کیا، کس حال میں مرا ہے۔ وہ اولاد اگر غسل دے گی تو پردہ پائے، اس لیے حکم ہے اولاد غسل۔ اولاد فوت ہوگی تو پھر ماں باپ غسل دے، بیٹی فوت ہوگی تو ماں ساتھ ہو جائے، بیٹا فوت ہو گیا تو باپ ساتھ ہو جائے، اپنے قریب ہو کے غسل۔ ہم کرائے کا آدمی بلا کے اس سے غسل کرواتے، ایسا نہیں ہے، خود غسل دیں تاکہ اس کا راز رہ جائے۔ شریعت کا مزاج بتا دوں، جب مردے کو غسل دیتے تو کیسے دیتے ہیں؟ تھوڑا سا شریعت کا انداز دیکھیں، اس دین کا تحفظ دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، اس نے ہمیں کہاں کہاں عزت سے نوازا ہے۔ حکم کیا ہے؟ خوبصورت پٹلے پہ لٹائیں ادب و احترام سے، اور اس پٹلے کو کیا کرنا ہے؟ خوشبو کی دھونی دینی، اس پٹلے کو دھونی دی جا رہی ہے، خوشبو سے معطر ماحول کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے مرنے والے کے جسم سے بو ہو، غسل دینے والے بدگمانیاں نہ کرتے پھریں، بلکہ اسی خوشبو میں بو مکس ہو جائے، سمجھ نہ آئے، غسل بھی ہو جائے، پردہ بھی رہے۔ پہلے اس پٹلے کو دھونی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد حکم یہ ہے پانی گرم کریں، بیری کے پتے ڈالیں، پانی کو ابالیں۔ یہ جب بیری کے پتے ڈال کے پانی ابالا جاتا ہے تو دنیا کا صابن اس کا مقابلہ نہیں کرتا، بڑی بڑی کمپنیوں کے اعلیٰ قسم کے صابن اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ جو راز اس میں ہے، جتنا جسم کی صفائی ہے گرم پانی بیری کے پتوں والا کرتا ہے، اتنا دنیا کا صابن نہیں کرتا۔ اس لیے حکم ہے پانی گرم کر کے بیری کے پتے ڈال کے اس کو خوبصورت تیار کریں، پھر اپنے مردے کو نہلائیں اور خوبصورت طریقے سے اس کی صفائی کریں، جسم صاف ستھرا ہو جائے، اس کا پاک ہو جائے۔ یہ فرد درجے کا غسل ہوتا ہے، واجبی غسل ہے، ضروری غسل ہے، اس کو دینا ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ پانی گرم ہو گیا، اتنے اہتمام سے اس کو، پھر حکم یہ ہے جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اسی ترتیب سے، جن اعضاء سے وضو کرتے ہیں اسی اعضاء سے اس کا غسل شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے۔ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں،
تو مردے کے پہلے ہاتھ دھلوانے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں۔ مردے کی کلی پانی ڈالنا نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ کپڑا تھوڑا سا صاف اس کو گلا کر لیں، اس کی ایک سائڈ گلی کر لیں، سائڈ گلی کر کے اس کے ہونٹوں پہ پھیر لیں اور اس کے ناک میں اچھے طریقے سے پھیر لیں۔ اگر خون لگا ہے یا کوئی چیز لگی ہے تو اس کو صاف کر لیں، یہ اس کی کلی ہے، یہ اس کے ناک میں پانی۔ اس کے بعد اس کے چہرے پہ پانی ڈال دیں، اس کی داڑھی دھوئیں، اس کا چہرہ دھوئیں خوبصورت طریقے سے، پھر بایاں سائڈ پہ بایاں بازو دھوئیں اور اس سائڈ بدل کے سارا بدل دو۔ اگر پہلے وضو کرانا ہے تو اسی طرح کرانا ہے، پہلے بعد یہ دھوئیں پھر یہ۔ پاؤں پہ پانی ڈالنا ہے تو ڈال دیں، نہ ڈالیں تو اجازت ہے۔ جس کا مردے کا غسل کرایا جا رہا ہے، کیوں؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، جب آدمی قبر میں جاتا ہے فرشتے پوچھنے آتے ہیں نا، سوال جواب کرنے آتے ہیں، اگر بندہ نیک ہو، صالح ہو، اللہ کا وہ ماننے والا ہو، مسلمان ہو، تو اس کو ایسے پتہ چلتا ہے ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں 3 سوالوں کے جواب دے دے، مردہ کہتا ہے میری نماز عصر قضا ہونے والی ہے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، میں پہلے رب کو سجدہ کر لوں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ جس نے دنیا میں وضو کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، جب مر کے قبر میں جائے گا اس کو نماز کی فکر ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اگر مردہ قبر میں نماز کھڑا پڑھ رہا ہو، فرشتوں کے سوالوں کو تو جواب تو وہیں ختم ہو۔ اس لیے مزاج بنائیں، نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھتے، گناہ کبیرہ کرتے، ہمارے چہرے پہ جو ہی نہیں رہی تھی، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتے کبیرہ گناہ ہے، واجب توبہ ہے، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی آبادی ہے، کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں؟ 5 10 20 25 آبادی کتنی؟ ہزاروں لوگوں کی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی آبادی میں 20 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، باقی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، پرواہ تک نہیں ہے، گناہ کبیرہ کر رہے، ہزاروں لوگ بیک وقت گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے نماز چھوڑ دینا، بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، پہلے مردے کا وضو کروانا ہے، وضو کرانے کے بعد پھر غسل کرانا ہے۔ اب غسل کیسے کرائیں گے؟ اس کا بہترین طریقے سے سر دھو دیں، چہرہ دھو دیں، یہ سارا حصہ اوپر کا دھو دیں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی کروٹ بدلیں، اس کے ساری دایاں سائڈ پاؤں تک دھو دیں، 3 بار پانی بہا دیں، پھر اس کے سائڈ بدلیں، پھر اس کی بائیں سائڈ ساری 3 بار، 1 بار ہو گیا، پھر اسی طرح کر لیں، پھر اسی طرح کر لیں، 3 بار۔ صابن استعمال کرنا ہے تو کر دیں، گرم پانی استعمال کرنا ہے تو کر دیں۔ رہ گیا یہ سوال، اتنی محنت کریں ملے گا کیا؟ دنیا لالچی ہے، یاد رکھ لیں، اللہ پاک نے کسی کی آج تک مزدوری رکھی نہیں۔ کوئی جتنی مزدوری کرتا ہے، کوئی زندگیوں کی کرے، تو حکم شریعت یہ ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی مردے کی مزدوری کرے، پھر بھی اللہ خود اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ میں حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل میتا فقاتم علیہ، جو آدمی مردے کو غسل دے اور اس پہ پردے پائے، عیب جویا نہ کرتا پھرے، لوگوں کو نہ بتاتا پھرے، نہیں، پردہ ڈالے، ختم علیہ، اس پہ پردہ ڈالے، غسل کرائے، پردہ ڈالے، غفر اللہ لہ 40 کبیرۃ، اللہ غسل کرانے والے کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ دوسری بات پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل میتا فقاتم علیہ، جو آدمی مردے کو غسل کرائے اور اس پر پردہ ڈالے، غفر اللہ لہ 40 مرۃ، اللہ تعالیٰ غسل کرانے والے کی 40 بار بخشش کا اعلان کر دیتا۔ تیسری حدیث پڑھتا ہوں، پر من غسل میتا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مسلمان کا غسل کراتا ہے، غسل کرا کے اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اللہ غسل کرانے والے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ کیا خیال ہے؟ مزدوری کتنی ہے؟ 10 منٹ کا غسل ہے، 15 منٹ کا غسل ہے، اللہ 40 بار اعلان بخشش کرتا ہے، کس کا؟ جو غسل کروا رہا ہے۔ او بھائی، جس آدمی کا غسل کروایا جا رہا ہے اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے، مردے کو غسل کرانے والے کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے۔
اتنا بڑا مقام ہے. اچھا اب غسل ہو گئی, اب کیا کرنا ہے؟ کفن دینا ہے. کفن کیسے دینا ہے؟ پہلے میں آپ کو کپڑے